بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیوں اور قابل احترام دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دور اور یہ وقت جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، یہ شریعت کی اصطلاح میں فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا زمانہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے متعدد قسم کے فتنوں کی نشاندہی اور پیشین گوئی کی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الحرج وهو القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض۔ اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی کئی نشانیوں کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا ہے۔ پہلی چیز کہ علم اٹھ جائے گا، دوسری چیز زلزلوں کی کثرت ہو جائے گی، کثرت سے دنیا میں زلزلے آئیں گے، تیسری چیز زمانہ بہت قریب ہو جائے گا، چوتھی چیز فتنے ظاہر ہوں گے، فتنے کثرت سے ظاہر ہوں گے، پانچویں چیز قتل، غارت گری، خونریزی عام ہو جائے گی، یہاں تک کہ آدمی کو یہ بھی نہیں معلوم ہوگا کہ آخر مجھے کس لیے قتل کیا گیا اور مارا گیا ہے، اور مال بھی بہت زیادہ ہو جائے گا۔ یہ متعدد قیامت کی نشانیاں اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن نشانیوں کی طرف جن نشانیوں کی خبر دی ہے وہ تقریباً ساری کی ساری واضح ہے، لیکن جن سے متعلق مجھے آپ سے کچھ بات کہنی ہے وہ فتنے ہیں، وہ فتنے ہیں۔ فتنہ ہے کیا چیز ساتھیوں؟ اصل میں فتنہ کے معنی آزمائش کے ہوتا ہے، عذاب کے ہوتا ہے، مصیبت اور پریشانی کے بھی ہوتا ہے، لیکن قیامت کی نشانیوں سے متعلق جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتنے کا ذکر فرماتے ہیں تو اس سے مراد ایسے کام ہیں جو شریعت کی نظر میں ناپسندیدہ ہیں، ایسے امور جو شریعت کی نظر میں ناپسندیدہ ہیں، البتہ ان سے چھٹکارا حاصل کرنا بڑا مشکل کام ہے، ان سے بچا نہیں جا سکتا۔ شریعت اس کو پسند نہیں فرماتی ہے،
नापसंद है, लेकिन अगर हम उससे छुटकारा हासिल करना चाहें तो ये भी एक मुश्किल काम है। और हम में का हर शख्स जानता है कि क़यामत से पहले दुनिया में, जैसा कि हदीस में बहुत से फितने आएंगे, बल्कि सूरत हाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक बयान फरमा दिया अपने ही ज़माने से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ही ज़माने, जैसा कि मुस्नद अहमद में, सुनन इब्न माजा में, सही इब्न हिब्बान वगैरह में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से है कि लम यबक़ा मिन दुनिया इल्ला बलाउन व फितना, लम यबक़ा मिन दुनिया इल्ला बलाउन व फितना। अब दुनिया का जो हिस्सा बाकी रह गया है वो सारा का सारा फितनों और बला और मुसीबत की नज़र है, यानी उससे छुटकारा नहीं है, बल्कि हर आने वाला दिन मजीद फितनों और परेशानियों का सबब होगा। इसीलिए आप गौर करेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बहुत सी हदीसों में, एक दो नहीं, बहुत सी हदीसों में बहुत से फितनों की निशानदेही फरमाई है और हमें और आपको उन फितनों से बचने के लिए भी कहा। यानी आपने ये बयान फरमा दिया कि हाँ भाई फितने वाक़े होंगे, लिहाजा फितनों के वाक़े होने से पहले तुम लोग जो कुछ अमल करना है अमल कर लो, इसलिए कि फितने वाक़े हो जाएंगे तो अमल करना मुश्किल होगा। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मशहूर हदीस है कि आपने फरमाया तअव्वज़ू बिल्लाहि मिनल फितन मा ज़हरा मिनहा व मा बतन। सही मुस्लिम शरीफ के अंदर है कि अल्लाह के पनाह चाहो तुम, अल्लाह की पनाह में आओ फितनों से, उन फितनों से भी जो जाहिर हैं और उन फितनों से जो बातिन छुपे हुए हैं। एक और हदीस जो सही मुस्लिम शरीफ में हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है, मुस्नद अहमद में है, दीगर कुतुब हदीस में है कि आपने बयान फरमाया बादिरू के माने क्या है? जल्दी कर लो, जल्दी कर लो, ताखिर ना करो, सोचो नहीं, इंतजार ना करो। बादिरू बिल आमाल फितनन, अमाल काम कर लो, जल्दी जल्दी काम कर लो फितनों के जाहिर होने से पहले। इसलिए कि जब फितने आज़ाहिर हो जाएंगे तो अमल का मौका कम मिलेगा। बादिरू बिल आमाल फितनन, लेकिन कैसे फितने होंगे? कैसे फितने होंगे? फितने वो इस कदर खतरनाक होंगे, इस कदर खतरनाक होंगे कि आदमी सुबह को मुसलमान रहेगा और शाम होते होते काफिर बनेगा। ऐसे फितने जाहिर होंगे। अभी जैसे कि रास्ते में बात कर रहे थे, एक वक्त था कि इंसान दाढ़ी को अच्छा समझ रहा है, शरीयत का हिस्सा समझ रहा है और दाढ़ी अपनी रखे हुए है, लेकिन उसी शख्स को देखेंगे कुछ दिन के बाद क्या होता है, वो दाढ़ी से नफरत कर रहा है, दाढ़ी रखने वालों पर तानाज़नी कर रहा है, दाढ़ी रखने वालों को अच्छा नहीं समझ रहा है और अपनी दाढ़ी को भी उसने साफ कर दिया। एक शरई चीज को अच्छा समझते हुए मोमिन था, अब उस पर जब मोतरिज हुआ तो यही चीज क्या है? कुफ्र है। यही चीज बादिरू बिल आमाल फितनन। साथियों, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं अपने साथियों से कि ये वक्त ऐसा है कि इंसान कोशिश करे और जान ले कि हाँ भाई कौन कौन से फितने हैं और उन फितनों से कैसे बचा जा सकता है। और हम दुआत की भी यह जिम्मेदारी है कि एक बार नहीं तकरीर कर दिया और मामला खत्म हो गया, नहीं, रह रह करके बार बार लोगों को, बच्चों को, औरतों को, साथियों को, दोस्तों को रह रह करके मुख्तलिफ अंदाज से इस मौजू को छेड़ें, क्योंकि दुनिया का जो सबसे बड़ा फितना है, सबसे बड़ा फितना वो कौन सा फितना है? दज्जाल। जिस दिन से अल्लाह ताला ने दुनिया को पैदा फरमाया है, क़यामत तक इतना बड़ा फितना कोई जाहिर नहीं होगा। इसीलिए हर नबी ने दज्जाल के फितने से अपनी उम्मत को मुतनब्बे किया है, हर नबी ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुस्नद अहमद के अंदर
روایت ہے حضرت جو زیادات عبداللہ ابن احمد رحمہ اللہ کی ہے کہ دجال اس وقت تک ظاہر نہیں ہوگا یا اس وقت ظاہر ہوگا جب لوگ اس کے ذکر سے غافل ہو جائیں گے، حتیٰ کہ ائمہ، خطبہ، مقررین حضرات اپنے ممبروں سے، اپنے اسٹیجوں سے اور اپنی تقریروں میں اس کا ذکر چھوڑ دیں گے۔ اس لیے ہر شخص کی ذمہ داری بنتی ہے کہ فتنوں سے لوگوں کو متنبہ کرتا رہے، کون کون سے فتنے ہیں، کیسے ہیں، اس فتنے کی نوعیت کیا ہے، اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے۔ اسی لیے آپ نے بیان فرمایا بادروا بالاعمال فتنا، فتنوں کے ظاہر ہونے سے پہلے پہلے تم لوگ جو کچھ عمل کرنا ہے کر لو۔ وہ فتنے جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کے طریقے سے ظاہر ہوں گے کہ آدمی کو کچھ سجائی نہیں دیتا ہے، خاص طور پر ایک انجان راستے میں انسان چل رہا ہو اور سخت اندھیری رات ہو تو بھلا بتائیے وہاں پر چلنا کتنا مشکل ہوگا۔ ہر قدم پر انسان کو خطرہ لاحق ہوگا، کہیں گڈھا تو نہیں ہے، کوئی زہریلا جانور تو نہیں ہے، کہیں کانٹا تو نہیں ہے بس صحیح کہ نہیں صحیح؟ ایسے ہی سمجھتے ہوئے ایسے جب فتنے ظاہر ہوں گے تو ان فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے جو کچھ عمل کرنا ہے کر لو۔ بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا۔ صبح کو مومن ہے، شام کو کافر بن گیا، شام کو مومن ہے، صبح کو کافر بن گیا۔ اور اس کی ایک مثال کافر ہونے کی کیا ہوگی؟ یہ ہوگی کہ انسان اپنے دین کو دنیا کی معمولی پونجی کے عوض بیچ دے گا۔ دنیا کا معمولی سا فائدہ نظر آیا، اللہ کی جھوٹی قسم کھا لی۔ دنیا کا معمولی سے نقصان خطرے میں ہے، نماز فرض نمازوں کو چھوڑ دی۔ معمولی دنیا کا فائدہ ہے، معمولی دنیا کا نقصان ہے، اس موقع پر اپنے دین کو اس نے قربان کر دیا ہے کہ اپنے دین کو دنیا کے معمولی عوض کے بدلے کیا انسان بیچ دے گا۔ تو ساتھیوں بڑی اہم چیز ہے کہ ہم اور آپ اور ہر مسلمان مرد ہے یا فتنوں کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ ساتھیوں وہ فتنے کیا ہیں؟ کون کون سے فتنے ہیں؟ مصیبت یہ ہے کہ ہم اور آپ بہت سی چیزیں ہمارے یہاں بطور فتنہ کے موجود ہیں لیکن اسے لوگ فتنہ نہیں سمجھتے، اور یہ انسان کی زندگی کا سب سے خطرناک مرحلہ ہوتا ہے۔ اگر کسی چیز کو انسان برائی سمجھ رہا ہے، خطرناک سمجھ رہا ہے، اپنے لیے باعث نقصان دہ سمجھ رہا ہے، باعث نقصان سمجھ رہا ہے تو اس سے بچنے کی کوشش کرے گا نہیں کرے گا۔ لیکن اگر یہ سمجھے ہی نہیں کہ یہ برائی ہے، سمجھے ہی نہیں کہ یہ نقصان ہے ہمارے لیے، سمجھے ہی نہیں کہ ہمارے لیے اس میں خطرہ ہے، ایک راستے پر انسان جا رہا ہے، اسے معلوم ہو کہ راستے میں کہیں گڑھا آتا ہے، اسپیڈ بریکر ضرور ہے تو کیا ہے، بچ کر چلے نہیں چلے گا۔ لیکن اگر معلوم نہ ہو، معلوم ہو کہ راستہ بالکل سیدھا ہے تو بچ کر کے چلے گا نہیں۔ تو سب سے خطرناک مرحلہ انسان کی زندگی کا ساتھیوں یہ ہے کہ انسان یہ نہ سمجھے کہ ہاں یہ چیز کیا ہے، بری ہے۔ اسی سے متعلق آج ظاہر بات یہ چیز بہت لمبا موضوع ہے اور شیخ آپ کے درمیان میں رہتے ہیں، اس موضوع کو آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھے ہوں گے۔ میں اس مجلس کی مناسبت سے میں آپ کے سامنے صرف دو ایک فتنوں کی طرف اشارہ کرتے چلتا ہوں۔ پہلا فتنہ جو سب سے خطرناک ہمارے اور آپ کے ہاں پایا جا رہا ہے وہ جہالت اور کم علمی ہے۔ جہالت اور کم علمی ہے، یعنی کیا مطلب؟ انسان شرعی امور، دینی امور کے بارے میں جو حقیقی علم ہونا چاہیے اس سے غافل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے فتنہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان بین یدی الساعہ ایاما ینزل فیہ الجہل ویرفع العلم۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے پہلے جہالت کا نزول ہوگا اور علم اٹھ جائے گا۔ جہالت نازل ہوگی، جہالت پھیلے گی اور علم اٹھ جائے گا۔ یعنی لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ کے اسماء اور صفات کا علم،
اللہ کی شریعت کا علم، حلال اور حرام کا علم یہ لوگوں کے اندر باقی نہیں رہے گا۔ آج علم تو بہت زیادہ لوگوں کے پاس ہے، جاہل شاید بہت کم لوگ پائے جائیں جو لکھنا پڑھنا نہ جانتے ہوں، لیکن شریعت کا علم لوگوں کے درمیان سے کیا ہے؟ کوئی بہت بڑا انجینئر ڈاکٹر بن جائے، لیکن اگر شریعت کا علم شریعت کی نظر میں کیا ہے؟ وہ جاہل ہے۔ شریعت کی نظر میں کیا ہے؟ وہ جاہل ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ لوگ دنیا کی ظاہری زندگی اس کے بارے میں اچھی طریقے سے جانتے ہیں، لیکن آخرت کے بارے میں کیا ہے؟ وہ غافل اور جاہل ہے۔ شریعت اس علم کو تسلیم نہیں کرتی کہ جو علم انسان کو اللہ تک نہ پہنچائے، اللہ تک نہ پہنچائے۔ اور آج دیکھیں ساتھیوں، یہ چیز بڑی عام ہے، حتیٰ کہ جو لوگ دینی علم حاصل کرتے ہیں، سچ پوچھئے تو اللہ تبارک و تعالی کی اسماء اور صفات کا علم ان کے اندر بھی بہت کم پایا جا رہا ہے، بہت کم پایا جا رہا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے ایک شخص حافظ قرآن بھی ہے، دین کا اچھا علم حاصل بھی کیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی چوری کر رہا ہے کہ نہیں؟ دھوکہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے بارے میں اسے جو علم ہونا چاہیے وہ اس کے پاس نہیں ہے۔ اگر اسے یہ علم حقیقی ہوتا کہ اللہ علیم ہماری ہر چھوٹی بڑی چیز کو جان رہا ہے اور دیکھ رہا ہے، اگر اسے یقین ہو جائے، آپ کو اگر یقین ہو جائے کہ بادشاہ کا CID ہمارے پاس ہے، تو آپ بادشاہ کے بارے میں اس کے حکم کے خلاف کوئی کام کریں گے؟ دنیا کے بادشاہ بتائیے۔ تو اگر آج ہمیں یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے 2 CID ہمارے ہیں نا، لیکن ہم جھوٹی بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ فلمیں بھی دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے ہیں؟ ہے کہ نہیں؟ چوری بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ ہم کسی ایک آدمی کو نہیں کریں، لیکن ہمارے بھائیوں میں ان کی مثال میں دے رہا ہوں، ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ آخر یہ اس کے اوپر حقیقی ایمان جو ہونا چاہیے وہ نہیں۔ تو یہ بہت بڑا سبب ہے جو کہ علم ہمارے درمیان سے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ علم ہمارے درمیان اٹھا ہوا ہے، اس لیے یہ چیز پیش آ رہی ہے۔ دوسری چیز، دوسرا بہت بڑا فتنہ جو اس وقت بہت عام ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو ٹیلی ویژن دیکھنے کے عادی ہیں، بہت کم لوگ ایسے ہیں جو نہیں، وہ لوگ جو نیٹ کے عادی ہو چکے ہیں، وہ لوگ جو صرف نیٹ نہیں بلکہ عام ماحول میں آنے جانے کے عادی ہیں، وہ لوگ اس فتنے کے اندر واقع ہیں۔ وہ کیا فتنہ ہے؟ عورتوں کا فتنہ ہے، عورت کا فتنہ۔ لیکن یہ بتائیے، نعوذ باللہ من ذالک، ہماری بہنیں اور آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ بذات خود ہم عورت کو نہیں، کسی کے ہمارے لیے فتنہ ہونے کا معنی یہ نہیں بذات خود وہ چیز بری ہے۔ آخر مال فتنہ ہے، فتنہ نہیں ہمارے لیے، لیکن مال کوئی بری چیز ہے؟ قرآن مجید میں سے کیا خیر کہا گیا؟ وَإِنَّهُ لِحُبِّ ہے نا کہ نہیں؟ قرآن مجید خیر کہا کہ نہیں کہا؟ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، قرآن کو خیر کہا۔ تو وہ جو اس میں بطور ہم فتنہ کہہ رہے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ شریعت کی مخالفت جو اس میں داخل ہو گئی ہے۔ اولاد فتنہ ہے، فتنہ نہیں ہے کہ نہیں؟ لیکن اولاد سے محبوب انسان کے نزدیک ہے فتنہ کہ نہیں؟ قرآن کہتا ہی نہیں کہتا انما اموالکم واولادکم فتنہ ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کا فتنہ، لیکن چونکہ ایک مجلس ہے، ایک محفل ہے، اس مناسبت سے ہم اس چیز کا ذکر کر رہے ہیں کہ عصر حاضر کے جو بڑے اہم فتنے ہیں ان میں ایک فتنہ کیا ہے؟ عورت کا بھی فتنہ ہے۔ وہ کس طرح سے کہ دیکھ لیں، آج آپ دیکھ لیں، نیٹ کے جو لوگ عادی ہیں، نیٹ کے جو لوگ عادی ہیں، یا ٹیلی ویژن وغیرہ پر ڈش اینٹینا کے جو لوگ عادی ہیں، وہ کس شکل میں عورتوں کو دیکھ رہے ہیں؟ ذرا دیکھیں، ہے کہ نہیں؟ ہمارے خیال سے بہت سے لوگوں کو ایسی تصویریں نظر آتی ہوں گی کہ عورت کے جسم کے اوپر ایک کپڑا بھی
नहीं रहता है। बस है कि नहीं सही है ना? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी अच्छा सूरत हाल ये है कि अब उससे कोई कितना मुत्तकी और परहेजगार बनना चाहे, उससे छुटकारा हासिल करना मुश्किल हो गया। आप हॉस्पिटल में जाइए, आप ट्रेनों पर जाइए, आप जहाज पर बैठिए, कहीं भी जाइए, जाहिर बात इंसान आंखें बंद करके अपने घर में नहीं रह सकता है, चाहे कितना मुत्तकी और परहेजगार क्यों न हो, है कि नहीं है? लेकिन आप जहां कहीं जाइए, जहां कहीं भी चले जाइए, हत्ता कि हाशा लिल्लाह हरमैन शरीफैन भी अब औरतों के फितने से खाली नहीं, औरतों के फितने से खाली नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा तरक्तु बादी फितनतन हिया अदर्रु अला निसाई मिन अर्रिजाल। औरतों के ऊपर जितना खतरनाक और नुकसानदेह फितना औरत है, इतना बड़ा फितना और हमने कोई छोड़ा नहीं। मर्दों पर जितना बड़ा फितना औरत की शक्ल में हमने उसको छोड़ा नहीं। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी मिसाल दी है। आप वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्न दुनिया हुल्वतुन खदरा, सही मुस्लिम शरीफ में है, इन्न दुनिया, हज़रत अबू सईद खुदरी की रवायत है, इन्न दुनिया हुल्वतुन खदरा, दुनिया मीठी है और हरी भरी है। जरा देखेंगे दो चीजें बयान की, मीठी और, क्यों इन दोनों लफ्जों को इस्तेमाल किया है? इसलिए कि मीठी चीज चखने में अच्छी लगती है और हरी भरी चीज जी देखने में अच्छी लगती है। यानी दुनिया ऐसी चीज है जो लजीज भी है और नजर को भाती भी है। इन्न दुनिया हुल्वतुन खदरा व इन्नल्लाह मुस्तखलिफुकुम फीहा, और अल्लाह ताला तुम्हें इस दुनिया में बसा रहा है, खलीफा बना रहा है, दे रहा है। क्यों? ताकि देखे तुम इस दुनिया में कैसे अमल करते हो। तुम्हारा इस दुनिया में अमल दुनिया के लिए रहता है या कि अल्लाह के लिए रहता है? किसके लिए रहता है? लिहाजा फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा, तुम दुनिया से बचो और औरतों से बचो। और मैं फिर कह दूं कि नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, यहाँ औरतों से क्या उमूम नहीं है, औरत हमारी माँ भी है, औरत हमारी माँ भी है। कि दुनिया में अल्लाह ताला ने जितना हुस्ने सलूक का हक माँ का रखा है, मर्दों के लिए खास तौर पर कितना और का नहीं रखा है। हत्ता कि बाप के मुकाबले में 3 दर्जा ऊपर माँ को अल्लाह ताला ने रखा है कि नहीं? तो इस्लाम की नज़र में औरत जो मकाम अहमियत रखती है वो किसी दूसरे मज़हब में नहीं रखती है। वो अल्लाह, वो लोग बेवकूफ़ हैं, जाहिल हैं, गाफिल हैं, जो बच्चियों की पैदाइश पर नाराज होते हैं, बेअक्ले हैं वो, चाहे अपने तौर पर जितने बड़े अक्लमंद बने, जो बच्चियों की पैदाइश पर नाराज होते हैं। हत्ता कि कितने बेवकूफ़ आपको ऐसे भी मिलेंगे, एक बच्ची पैदा हुई, 2 बच्ची पैदा हुई, खतरा धमकी दे दिया, अगर तीसरी बच्ची पैदा हुई तो ये तलाक दे दूंगा, है कि नहीं? इनसे बड़ा जाहिल दुनिया में वल्लाह, इसने इस्लाम को समझा नहीं है। इसने शरीयत को, अल्लाह ताला कुरान मजीद में जहां औलाद का जिक्र करता है, औलाद के अता करने का, पहले लड़की का और फिर लड़के का जिक्र करता है कि नहीं? वो कौन सी आयत है, किसी को याद है? नहीं भाई, ज़ुकरान ज़क्र पहले आया। हाँ, लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द यख्लुकु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनाथन व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर। है ना? अल्लाह जो चाहता है पैदा, जिसको चाहता है लड़की देता है, जिसको चाहता है। पहले किसका जिक्र किया अल्लाह ताला ने? लड़के का। और अगर इंसान सोच भी ले, वल्लाह आप में हर चीज मुशाहिदा करता होगा कि माँ बाप के खिदमत के काम जिस कदर लड़कियां आती हैं, लड़के ने शादी किया अपनी बीवी के साथ, बसा औकात लात मार करके माँ को ओल्ड हाउस भेज दो, है कि नहीं है? जाके देख लीजिए यहाँ पर आपके यहाँ क्या कहते हैं, मुस्लिमीन, रियायतुल मुस्लिमीन, है कि नहीं है?
دیکھیے، اور جا کر کے واللہ جتنے مرد ہیں ان سے پوچھو، عورتیں ہیں، سب کا سبب یہی ہوگا کہ بیٹے نے اپنی بیوی کی محبت میں مجھے، ہے کہ نہیں ہے؟ آپ جا کر کے دیکھیں، زیادہ اسباب یہی ہوں گے کہ بیٹے اپنی بیوی کے ساتھ مل کر کے ہمیں گھر سے باہر کر دیا ہے، لیکن بیٹی واللہ کبھی ایسا نہیں کرتی، بیٹی ہی کام آتی ہے، وہی خدمت کرتی ہے، بھائیوں کی خدمت بھی زیادہ وہ کرتی ہے، ماں کی خدمت زیادہ وہ کرتی ہے، اور باپ کی خدمت زیادہ وہ کرتی ہے، شوہر کی خدمت اور کون کرتا ہے؟ واللہ میں تو کہتا ہوں کہ ایک انسان کی زندگی سے اگر عورت نکل جائے تو اس کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے، بیکار ہے اس کی زندگی۔ تو حاشا اللہ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ عورت کی بے عزتی نہیں، لیکن جو لوگوں کے دھوکہ دینے کی وجہ سے اور اپنی بے عقلی کی وجہ سے عورت نے جو راستہ استعمال کر لیا ہے، واللہ میں تو کہتا ہوں آج سے 100-200 سال پہلے جب عورت لونڈی تھی تو اس سے عزت سے تھی جتنا آج آزاد ہو کر کے ہے۔ جس قدر غلط استعمال عورت کا کیا جا رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور ہمارے اور مسلمان اور مردوں کے لیے انہیں بطور فتنہ کے پیش کیا جا رہا ہے۔ خیر، یہ تو بات کی بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد سنا، فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، دنیا سے بچو اور عورت سے بچتے رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بنو اسرائیل کے درمیان میں جو سب سے بڑا فتنہ پیدا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ عورت کا فتنہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک لمبا سا قصہ بیان کیا، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن ہم اس طرف آتے ہیں کہ آیا اس فتنے سے ہم اور آپ کیسے بچ سکتے ہیں؟ ہم اور آپ اس فتنے سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ ساتھیوں، دیکھنا چاہیے کہ اسلام نے عورت کے اور مرد کے حدود زندگی الگ الگ رکھے ہیں، ہر ایک کا لباس الگ رکھا ہے، ہر ایک کا مجال عمل کیا ہے؟ الگ الگ رکھا ہے۔ خرابی وہی پیدا ہوتی ہے جہاں شریعت کے ان حدود کو پاک کیا گیا۔ تو اس فتنے سے بچنے کے لیے سب سے پہلا قدم شریعت نے یہ اٹھایا ہے کہ عورتوں کو پردے کا حکم دیا ہے، عورتوں کو پردے کا حکم دیا ہے۔ پردے کا معنی کیا ہے؟ پردے کا معنی کیا ہے؟ پردے کا معنی یہ ہے کہ شریعت نے جن چیزوں کو ستر عورت کے لیے قرار دیا ہے اس کو عورتیں چھپائے رکھیں، اور پردے کا حکم یہ ایک شرعی حکم ہے، کوئی کسی مولوی کا فتویٰ اور کسی گورنمنٹ کا قانون اور کسی معاشرے کے رسم و رواج نہیں ہے، یہ نہ کسی معاشرے کے رسم و رواج ہے، نہ کسی گورنمنٹ کا قانون ہے، اور نہ کسی مولوی کا فتویٰ ہے۔ یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ازواج مطہرات جو دنیا کی پاک ترین عورتیں ہیں، پاک ترین عورتیں ہیں، پاکیزہ ترین عورتیں ہیں، ان سے متعلق کیا فرماتا ہے؟ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اگر تمہیں ان سے کوئی چیز مانگنا ہے ان عورتوں سے تو کیا ہے؟ پردے کے آڑ سے، سامنے نہیں۔ یعنی اگر عورت کو کوئی چیز کسی مرد کو دینی ہے تو یہ طریقہ سامنے آ کر کے نہیں ہے، جو آج ہمارے یہاں بطور فیشن کے مانا جاتا ہے کہ دوست کی بیوی ہے تو وہی کھانا لا کر کے دوست کے سامنے پیش کرے، ہے کہ نہیں ہے؟ پیش کریں، یہی ہے نا؟ یہ غلط ہے، یہیں پر غلطی ہوتی ہے۔ اور ایک چیز کو ساتھیوں ہمیشہ، چاہے آپ لوگ ہیں یا ہماری بہنیں ہیں، ہمیشہ اس بات کو سمجھیں کہ شریعت اگر کسی چیز کا ہمیں اور آپ کو حکم دیتی ہے تو اس میں دینی مصلحت کے ساتھ ساتھ بہت دنیاوی مصلحتیں ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ہم ان دنیاوی مصلحتوں کو ہو سکتا ہے وقتی طور پر نہ سمجھ سکیں، لیکن اس میں دنیاوی مصلحتیں بہت زیادہ ہیں۔ تو شریعت نے جو عورتوں کو پردے کا حکم دیا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ ایک بہت بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ عورت مردوں کے لیے فتنہ نہ بنے، معاشرے کے اندر مصائب اور پریشانیاں اور دوسری چیزیں ظاہر نہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو کیا حکم دیا کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اگر ان سے کوئی چیز مانگنا ہے تو پردے کی، ذرا سوچیں، صرف اگر مانگنے میں پردے کا حکم دیا جا رہا ہے تو باہر نکلنے میں، ایک ساتھ سفر کرنے میں،
ایک جگہ کام کرنے میں اسے پردے کا حکم نہیں ہوگا جی؟ سفر کرنے میں زیادہ مدت رہتی ہے، کوئی چیز لینے دینے میں زیادہ مدت لگتی ہے جی؟ کام کرنے میں زیادہ وقت لگتا ہے یا کہ کوئی چیز لینے دینے میں زیادہ وقت لگ رہا ہے؟ سفر کرنے میں زیادہ وقت لگ رہا ہے، کوئی چیز لینے دینے میں زیادہ وقت لگ رہا ہے۔ تو جب کسی چیز کے لینے دینے کا وقت پردے کے سامنے آ کر کے نہیں، کیا دینا ہے؟ پردے کی آڑ سے، تو دوسری جگہوں میں کیوں نہیں اس کا حکم؟ اسی سورہ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور تمام مسلمان عورتوں کو، صرف بیویاں ہی نہیں، صرف آپ کی بیٹیاں ہی نہیں، بلکہ تمام مسلمان عورتیں اس حکم میں ہیں۔ یا ایھا النبی، اے نبی، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور تمام مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے جی قاری صاحب؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر اپنی چادروں سے گھونگھٹ نکال لیا کریں، اپنے چہرے پر اپنی چادروں کو لٹکا لیا کریں۔ کیوں؟ ذالک ادنی ان یعرفنا، یہ بڑا آسان طریقہ ہے ان کے پہچان لیے جانے کا کہ یہ عورت ہے کہ کوئی کافرہ، یہ شریف زادی ہے کہ شریف زادی نہیں ہے۔ جو پردہ کیے ہوئے وہ شریف زادی ہے اور جو پردہ کیے ہوئے شریف زادی نہیں۔ اسی لیے آپ دنیا میں شاید ہی کہیں دیکھیں کہ کوئی عورت جو پردہ کر کے نکلتی ہو اس کے پیچھے بدماش گنڈے اور لڑکے لگتے ہیں۔ انہی عورتوں کے پیچھے گنڈے بدماش لڑکے لگتے ہیں جو عورتیں بغیر پردہ کے، یہ دیکھ لیجیے آپ دنیا کے۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیوں کہ پہلی چیز یہ ہے کہ عورتوں کے پردے سے بچنے کے لیے، ان کے فتنے سے بچنے کے لیے ہمیں کس چیز کا حکم ہے؟ کہ عورتیں پردہ کریں۔ لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پردہ کن سے ہونا چاہیے؟ ہمارے ہاں اس سلسلے میں بڑی غلط فہمی ہے۔ پردہ کن سے ہونا چاہیے؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ چچے زاد بھائی سے پردہ نہیں ہے، ماموں زاد بھائی سے پردہ نہیں ہے، خالہ زاد بھائی سے پردہ نہیں ہے، بلکہ اسی بریدہ کا، آپ کے قریب کا ایک دلچسپ واقعہ بتاؤں آپ کو میں۔ ایک خاص ملنے والے دعات ہی میں سے وہ آئے اور اپنی فیملی کو لے کر کے آئے، تو پتہ نہیں ان کے چچا ہیں یا ماموں ہیں یا کون ہیں، ان سے ملنے آئے تو سب لوگ مجلس میں بیٹھنے بجائے کیا ہوا، بالکل اندر گھس کر کے چلے گئے اور جا کر کے جو میاں بیوی چار پہ کمرے میں، شوہر بن یہ کیا، ہم یہاں کہاں گئے؟ کہتے ہیں کہ ہاں یہ میرے سامنے پلی بڑھی ہے چھوٹی سی آدمی، اس سے ہم سے پردہ کرے گی، ہم سے یہ پردہ کرے گی؟ تو یہ تصور لوگوں کے نہیں، یہ تصور نہیں ہے۔ جس وقت وہ پردے کے لائق نہیں تھی یا آپ نہیں تھے پردے کے حکم میں، اس وقت مسئلہ ٹھیک، لیکن پردے کا حکم ہو گئے تو کیا ہے؟ تو پردہ کس سے ہونا چاہیے اور کس سے نہیں ہونا چاہیے؟ ساتھیوں اس سلسلے میں پردے کے شرائط ہیں، لیکن میں ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھوں۔ یہ دیکھیے کہ عورت کے سطر کے یا جسم کے 3 حصے میں کر لیجیے۔ عورت کا جسم اور پردہ یا سطر اپنے شوہر کے ساتھ، اور میں چاہوں گا کہ میری بہنیں بھی ذرا غور سے سنیں، اپنے محرم کے ساتھ اور اجنبی مردوں کے ساتھ اور مسلمان عورتوں کے ساتھ، یہ 4 چیزیں ہیں۔ یاد ہے؟ رہ گئے کہ بھول گئے؟ کون کون ہے بتائیے؟ شوہر کے ساتھ جی، محرم مردوں کے ساتھ جی ہاں، اجنبی مردوں کے ساتھ، اور چوتھی چیز عورتوں کے ساتھ۔ ہاں یہ 4 چیزیں ہیں، ہے نا؟ عورت کا سطر کیا ہے؟ اپنے شوہر، اپنے محارم مرد، ابھی ہم بتاتے ہیں کہ محارم کون کون سے ہیں، اور اجنبی مرد اور مسلمان یا ساتھ رہنے والی عورتیں۔ جہاں تک مرد عورت کا تعلق ہے ان دونوں کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس اور تم ان کے لیے لباس۔
ان دونوں کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، دونوں کو اختیار ہے کہ ایک دوسرے کے جسم کے جس حصے کو بھی دیکھنا چاہیں وہ دیکھیں، اس میں کوئی پابندی شرعی طور پر نہیں ہے۔ دوسری بات، عورت کا پردہ اپنے محرم مردوں کے ساتھ، ابھی بتائیں کہ محرم کون ہے، اپنے محرم کے ساتھ کیا ہے؟ عورت کے جسم کا وہ حصہ ہے جو عادتاً یا کام کاج کے وقت میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ دونوں ہاتھ ہیں، کلائیاں ہیں، ہے نا، یہ نہیں کہ بالکل کندھے تک کھلا رہے، نہیں، کلائیاں ہیں، بہت ہے، چلیے بھائی یہاں تک، کہاں تک، چولی تک آ گئے۔ چہرہ ہے، سر کے بال اور گردن ہے، یہ نہیں کہ ہاں گلے تک اور سینے نیچے تک معاملہ آ گیا، نہیں، یہ گردن ہے نا، اور پیر ہے، بہت ہے تو پنڈلی۔ یہ حصہ عورت اپنے محرم مردوں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے۔ آ رہی بات سمجھے نا؟ پہلی چیز کیا ہے؟ چہرہ، سمجھیے، چہرہ کہاں تک؟ پورا چہرہ، اور سر بھی، اور گردن تک بھی، گردن کے بعد کا حصہ نہیں ہے۔ اس لیے آج کل ہماری بعض بہنیں جو اتنا چوڑا گلا سلاتی ہیں کہ اس سے ان کے سینے تک کا بعض حصہ ظاہر رہتا ہے، یہ قطعاً اپنے باپ ہی کیوں نہ اس کے سامنے جائز نہیں۔ اور آج میں آپ سے بتاؤں کہ میرا جو اپنا تجزیہ ہے، پوری دنیا میں جو محارم کے ساتھ زنا کی کثرت سے واقعات پیش آ رہے ہیں، محارم کے ساتھ، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ عورتوں نے محرم کے سامنے جو ستر کا اصل لحاظ، اس کا لحاظ نہیں رکھا ہے۔ جسم کا جو حصہ ان سے چھپانا چاہیے اس کو چھپایا نہیں۔ تو ان کے جو محرم ہیں، جیسے باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اچھا ابھی دور نہیں، 2-3 دن پہلے کی بات ہے، 2-3 دن پہلے کی بات ہے۔ ابھی کسی صاحب نے، مجھے بھی یاد بھی نہیں کس نے، پہچان والے نہیں، ٹیلی فون کیا کہ ایک عورت اپنے بیٹے کے ساتھ، نعوذ باللہ من ذالک، سگے بیٹے کے ساتھ، نعوذ باللہ۔ وجہ کیا ہے؟ جو حدود ملنے کے ہونے چاہیے میاں مرد اور عورت کے، جو لباس کے حدود ہونے چاہیے، ایک دوسرے کے جیسے لباس ہونے چاہیے، اس کا لحاظ نہیں رکھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ قرآن مجید میں تو یہاں تک پابندی لگائی گئی ہے کہ ایک خاص وقت ہے جس وقت میں بیٹا اپنی ماں کے کمرے میں نہیں جا سکتا ہے کہ نہیں مولانا؟ سورہ نور کے اندر ایک خاص وقت ہے جس وقت میں بیٹے کو بغیر اجازت کے اپنی ماں کے کمرے میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ سورہ نور اٹھا کر کے دیکھ لیجیے، ہے کہ نہیں قاری صاحب؟ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ اجازت مانگو تم، اپنی ماں ہی سے کیوں نہ ہو، بہن سے کیوں نہ ہو۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول، اپنی ماں سے کے لیے جا، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنی ماں کو کسی ایسی حالت میں دیکھ لو جس کا دیکھنا پسند نہیں ہے؟ تو یہاں تک رکھا ہے قرآن مجید، قرآن نے۔ تو کہنے کا مطلب کہ عورت کا اپنے محرم کے سامنے کیا صدر ہے، ہاتھ کی کلائیاں ہے نا، بہت آگے بڑھے تو کہاں تک آئے؟ چہرہ کہاں تک؟ چہرہ، سر اور گلا، گلے سے نیچے نہیں ہونا چاہیے، اور پیر آدھی پنڈلی تک، یہ نہیں کہ ران بھی کھلی ہوئی ہے، نہیں۔ اور عورتوں کے سامنے عورت کا پردہ کیا ہے، اس میں بڑی غلط فہمی ہے ہمارے یہاں، اور بڑا مشہور ہو گیا ہے کہ عورت کا پردہ عورت کے لیے اتنا ہی ہوتا ہے جتنا مرد کا پردہ مرد کے لیے ہے، یعنی گھٹنے سے لے کر کے ناف تک کا۔ یہ بات سراسر غلط ہے، قرآن حدیث کے خلاف، قرآن حدیث کے خلاف۔ عورتوں کا پردہ عورتوں سے اتنا ہی ہے، اتنے جسم کا ہے جس جسم کا پردہ عورتوں کا اپنے محرم مردوں سے، اپنے محرم
ताज्जुब ना करे कुछ भाई अगर इसके अलावा सुना है तो। अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह, लजना दायमा यहाँ की, वो इन दोनों का फतवा है कि हाँ यही होना चाहिए। औरतों को भी औरतों के सामने अपने जिस्म की बातनी जो जीनतें हैं जिसमें, उसको जाहिर नहीं करना चाहिए। उतना ही जाहिर हो जितना अपने महरम मर्दों के सामने औरतें जाहिर करती हैं। यह नहीं कि पेट भी खुला हुआ है, सीना भी है, रान भी है, नहीं, हाशा लिल्लाह, औरतों के सामने नहीं। वही जितना काम काज के वक्त महरम मर्दों के सामने जाहिर, उतना ही जाहिर होना चाहिए। और अजनबी मर्द के सामने असल ये है कि पूरा जिस्म औरतों का पूरा जिस्म, हत्ता की चेहरा भी पर्दे में दाखिल है, सिवाय जिस्म के उन हिस्सों के जो मजबूरन जाहिर हो जाते हैं। जैसे चलते हुए पैर का हिस्सा है, कोई चीज लेना है या देना है तो हाथ है, या चलने के लिए आंख है, चलने के लिए आंख है। इसके अलावा अजनबी मर्दों के सामने औरतों का अपना कोई हिस्सा जाहिर करने की इजाजत नहीं है। जबकि इस सिलसिलों में आज हमारी बहनों ने बहुत ज्यादा कोताही कर ली है। हत्ता कि हरमैन शरीफैन में जाइए आप तो उनके सर का भी हिस्सा, चेहरा तेरे मान लिया कि खितराफी मसला है चेहरे का, लेकिन सर का हिस्सा भी क्या है, खुला है। लेकिन यहीं पर आकर के एक चीज मैं आपके सामने जिक्र कर दूं, महरम के जिक्र से पहले कि औरत के पर्दे के कुछ शराइत हैं जिसका लिहाज रखना बहुत जरूरी है। वो शराइत क्या हैं? अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब हिजाबुल मरअल मुस्लिह जिल्बाब के अंदर बड़ी तफसील के साथ जिक्र किया है। और हमने देखा कि उनके बाद जितने लोग आए हैं तमाम लोगों ने उन्हीं पर एतमाद किया है। उन्होंने अपनी तरफ से कहीं नहीं लिखा है, कहां से लिया है? हदीस और कुरान से लिया है। पहली चीज ये है पर्दे के लिए शर्त कि इंसान औरत का पूरा जिस्म छुपा हुआ है, इल्ला कि वो हिस्सा जिसका जाहिर करना मजबूरी हो। दूसरी चीज ये है, जरा इस पर गौर करेंगे जो कि आज ये आम तौर पर औरतों ने छोड़ दिया है, वो क्या है? उसे कुशादा होना चाहिए, तंग नहीं होना चाहिए। कुशादा होना चाहिए, चाहे अजनबी मर्दों के सामने पर्दे का मामला हो या अपने महारिम के सामने जो लिबास है उसका मामला हो। जिस्म के ऊपर तंग आज आम तौर पर वल्लाह हमारी बहनें और बेटियां ऐसे लिबास पहनती हैं कि उनके जिस्म की सारी साख्त जाहिर रहा करती है, सारी साख्त जाहिर रहा करती है। जिस्म का, सीने का उतार चढ़ाव सारा का सारा क्या है? जाहिर रहा करता है। ये जायज नहीं है साथियों, नाजायज और हराम है। अपने महारिम के सामने भी क्यों नहीं। हत्ता कि आप देखेंगे बाद औरतें इतना तंग पहनती हैं कि अगर मामूली से आप ब्लेड लगा दिए तो फट जाए। है बात सही कि नहीं सही? ये कतई नाजायज और हराम है। चाहे नाभ से लेकर के नीचे तक का कपड़ा हो या गले से लेकर के पांव तक का कपड़ा हो, कोई भी हो। लिहाजा चौड़े गले बनवाना या इतना चुस्त कपड़े पहनना जिससे जिस्म का उतार चढ़ाव जाहिर हो, यह शरीयत की नजर में कतई, वरना पर्दा क्या रहेगा। इसीलिए मैं कहता हूं आज महारिम के साथ जिना के जो बहुत से वाकयात पेश आते हैं, बल्कि मेरे सामने शवाहिद मौजूद है, दूर नहीं रियाज के शवाहिद मौजूद है कि एक लड़का अपनी बहन के यहां रहा करता था, उसे बहन ने गाड़ी दे दिया था और रोज आना अपनी भांजी को वो कहां पहुंचाता था? स्कूल पहुंचाता था। एक दिन उसने कुछ ऐसी हरकत करनी चाहिए तो बेटी ने आकर के अपनी मां से बता दिया, तो मां नाराज होने लगी। तो कहा गलती तेरी है, तू ऐसे कपड़े पहना कर क्यों भेजती है उसको? ऐसे कपड़े पहना कर क्यों भेजती है? बहुत से लोग कहेंगे कि हाँ ऐसे लोगों की आंखों में, दिल में काला रहा करता है, कहेंगे नहीं कहेंगे, लेकिन इस क्या दलील है कि आपका दिल साफ है? किसी ने देखा है खोल करके? और एक बात और कह दूं, मिसाल दे दूं, ये बताइए कि पूरे गांव के अंदर कितने फीसद चोर रहा करते हैं? पूरे गांव में कितने चोर रहते होंगे? 10 रहते होंगे जी?
لیکن عام طور پر مان لیجئے کتنے ایک دو رہتے ہوں گے کہ نہیں رہتے ہوں گے, پورا گاؤں چور تھوڑی رہا کرتا ہے, لیکن ہر آدمی اپنا سامان چھپا کر کے رکھتا ہے, رہتا چھپا کر کے نہیں رکھتا ہے. کیوں؟ پتا نہیں بھائی کس کی نیت کب بگڑ جائے, کہنا صحیح کہ نہیں صحیح ہے. تو ایسے ہی ہو سکتا ہے کسی مرد کی پتہ ہے کسی نیت کب بگڑ جائے. اس لیے یہ کہنا کہ دل صاف ہو تو چاہے یہ سب سے بڑا شیطانی دھوکہ ہے, سب سے بڑی شیطانی چال ہے. کسی کے دل کا, اور جو یہ بات کہتا ہے کہ میرے دل میں کھوٹ, سب سے بڑا کھوٹ اس کے دل میں رہا کرتا ہے. اگر اس کو عورت اس شکل میں اچھی نہ لگتی, اس کی نظر کی شہوت پوری نہ ہوتی, تو کبھی اس پر موافق نہ ہوتا. وہ جھوٹا ہے, وہ مکار ہے, دھوکے باز ہے, چاہے مرد کی شکل میں یا عورت کی شکل میں. تو خیر بات دوسری طرف میں نہیں لے جانا چاہتا, وقت نہیں ہے, کہ پہلی چیز کیا ہے کہ لباس ساتر ہو, دوسرے تنگ نہ ہو. تیسری چیز کیا ہے؟ خوشبودار نہیں ہونا چاہیے, خوشبودار نہیں ہونا چاہیے. شریعت نے اسے سختی سے منع کیا ہے. سنن ابو داؤد وغیرہ میں روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت خوشبو لگا کر کے مردوں کی مجلس سے گزرتی ہے تاکہ لوگ اس کی خوشبو محسوس کریں تو وہ زانیہ ہے, زنا کرنے والی. ہمارا قول نہیں, کس کا کہنا ہے یہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ لباس پردے کی شکل میں ہے جو موٹا اور دبیز ہونا چاہیے, باریک نہیں ہونا چاہیے. آج کیسے کیسے لباس چلے ہیں کہ جسم کا پورا حصہ اور بہت ہوتا ہے تو عورتیں جالی کا کپڑا لیں گی اور نیچے سمیز کہاں تک بنائیں گی, یہاں سے لے کر کے یہاں تک, گلے سے لے کر کے, ہے نا, اور یہاں سے کندھے سے لے کر کے پورا ہاتھ اسی کپڑے میں رہے گا. یہ قطعاً ناجائز. بنانا ہے سمیز تو یہاں تک کم سے کم ہونی چاہیے, اور وہ بھی اپنے محارم کے سامنے باہر نکلنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے, ہے کہ نہیں. اس پر قرآن اور حدیث سے دلیل موجود ہے, لیکن میں آگے بڑھتا ہوں اس لیے کہ وقت ختم ہوتا جا رہا ہے. چھٹی چیز یہ ہے کہ وہ لباس اور وہ کپڑا, وہ پردہ مردوں کے کپڑے کے مشابہ نہ ہو. آج شیروانی پردہ برقع چلا ہوا ہے کہ نہیں, یہ شیروانی کٹ ہوتی ویسے وہ بھی ہے. یہ سب فیشن والے ہیں, پردے نہیں ہیں. تو کیا مردوں کے مشابہ؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے اس عورت پر جو مرد کی مشابہت کرتی ہے اور اس مرد پر جو عورت کی مشابہت کرتی ہے. تو سختی کے ساتھ کرتا ہے. جی ہاں. ساتویں چیز یہ ہے کہ وہ لباس, وہ کپڑا کافروں کے لباس کے مشابہ نہ ہو, بلکہ فاسق اور فاجر عورتیں جو ہیں, گانے والی, ناچنے والی, فلموں میں کام کرنے والی, ان کے کپڑے کے مشابہ. اور آج ہماری بہنیں, ہماری بیٹیاں ماڈل کہاں سے لیتی ہیں جی؟ ڈرامے اور فلموں میں کام کرنے والی عورتوں سے. ان کا اخلاق کیا ہے, ان کا دین کیا ہے؟ ان کا دین پیسہ ہے اور کوئی چیز ان کا دین نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اے لوگوں ان جیسے نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول چکے ہیں, اللہ بھی انہیں بھول چکا ہے, یہی لوگ فاسق ہیں. یعنی فاسقوں کی مشابہت میں نہیں کرنی. تو وہ لباس کافروں کے نہ مشابہ ہو, نہ فاسق اور فاجر عورتوں کے مشابہ ہو. اور آٹھویں شرط یہ ہے کہ وہ لباس شہرت اور نمائش نہ ہو. اس کا مقصد نرالا ماڈل کیوں لے کر کے آئی ہے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ جو اس کے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. اس کی بھی ممانعت ہے. اب میں اس طرف آتا ہوں کہ ہمارے عورت کے محارم کون ہے. ذرا اس کو بھی اچھی طریقے سے, یہ بھی بڑی تفصیل سے اللہ نے قرآن مجید کے اندر رکھ دیا ہے, اس لیے کہ موضوع سے متعلق ہے. عورت کے محرم کون ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر تفصیل سے لکھا ہے نا, قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن. یہاں سے شوہر, یعنی شوہر کے سامنے عورت اپنی زینت کو ظاہر کر سکتی ہے. دوسرا کون ہے؟ باپ, دادا, اور اسی حکم میں چچا بھی.
बाप, दादा, चाचा, मामू, नाना, है कि नहीं, इसी हुक्म में दाखिल है। उसके बाद तीसरा, औरत का शौहर का बाप, अपना बाप नहीं बल्कि शौहर का बाप, शौहर का नहीं, शौहर का बाप और शौहर के बाप का बाप, यानी औरत का ससुर, औरत का ससुर और ससुर के बाप, है ना। लेकिन औरत का ससुर जो होगा, ससुर का भाई नहीं, ससुर का भाई नहीं, सिर्फ ससुर। ये अच्छी तरीके से समझे। लोग क्या है, हाँ चचा है और मामू है, कौन है भाई, इससे पर्दा क्यों नहीं। मैं एक घर में गया, देखा हमारी महरम औरत थी, थोड़ी देर में देखता हूं कि वहां पर एक साहब आए, पहचानता नहीं और अंदर घुस के चले गए। अरे फुलाना, मैंने कहा ये कौन है, कौन, अरे मालूम हुआ कि हाँ हमारे ससुर के मामू हैं, हमारे ससुर के मामू है। नहीं, शौहर का बाप और शौहर का के बाप का बाप, ठीक है। उसके बाद चौथी चीज बेटा, बेटा, पोता, परपोता, जितने हों, बेटे की जितनी औलाद हो कोई बात नहीं, है कि नहीं, बेटे की औलाद, भाई के बेटे, भाई अव्वल भाई, भाई तीनों किस्म के, हाँ एक माँ बाप से हैं या दोनों एक माँ से हैं या दोनों एक बाप से हैं, माँ अलग अलग है, लेकिन भाई तीनों किस्म के हैं, वो क्या है, महरम में दाखिल हैं। और भाई के बेटे यानी भतीजा, और भतीजे के बच्चे नीचे तक चले जाए, बहन के बेटे यानी भांजा और नीचे तक चले जाएं। इसी तरीके से मुसलमान औरत हैं। बाद लोगों ने कहा है कि मिलने जुलने वाली काफिर औरतें क्यों ना हो, लेकिन शर्त यह है कि मुसलमान ही औरत क्यों ना हो, वो शरीफ औरत हो, फासिका और फाजरा औरत ना हो। मैं अगर अखबारात पर एतमाद करके अगर आपको बताऊं तो बाद औरतें गलत रास्ते में क्यों पड़ गई हैं, ऐसी औरतों का साथ करके जो अगरचे मुसलमान कहलाने वाली हैं लेकिन फासिका और फाजरा हैं। आप लोग इसे हमसे बेहतर जानते हो, हमसे ज्यादा इसको जानते होंगे। तो उन्हीं औरतों के सामने, और मैं उस गांव का नाम भी जानता हूं जिस गांव में एक औरत ने कितनी औरतों को तलाक दिलवा दिया था, कितनी औरतों को तलाक दिलवा दिया था। वो क्या था, वो पहले ये होता था कि औरतों को पैदाइश के बाद उनके जिस्म की मालिश वगैरह हुआ करती थी, आज तो आहिस्ता आहिस्ता ये सब खत्म होता जा रहा है। तो जो मालिश करती थी वो नाइन थी, आमतौर पर यही रहा करती थी। वो जिन औरतों की मालिश करती थी उनके जिस्म के जो यानी रान से रान, उस किस्म के जिस्म के अंदर कोई अलामत होती है उसको याद रख लेती थी, और जिन गैर मर्दों से गलत उनके ताल्लुकात थे उनसे जाकर के बता देती थी। तो अब जब एक इकट्ठा बैठा करते थे, कोई बात हुई, तू क्या करता है, तुझे क्या मालूम है, तेरी औरत कैसी है, जा देख ले तेरी औरत के पास यहाँ एक निशान है कि नहीं निशान है। अब उसको शुरुआत, अरे ये इसने कैसे देखा, और जा करके जब पता लगा सही बात ही, इसका मतलब है कि तेरे ताल्लुकात उस मर्द से, तभी तो उसने देखा ही नहीं देखा। मैं गांव के तक का नाम जानता हूं साथियों। तो इसीलिए इस्लाम ने कहा है कि फासिका और फाजरा औरतें नहीं होनी चाहिए, नेक और साले इखलाक की, काफिर औरत ही नेक और साले इखलाक की बेहतर होनी चाहिए, इखलाकी एतबार से। इसी तरीके से आजकल तो खैर वो नहीं पाए जा रहे हैं गुलाम जो खरीदे जाते थे, जो खरीदे और बेचे जाते थे, आज वो नहीं है। आज के नौकरों को, ड्राइवरों को उन पर कियास नहीं किया जा सकता। आज हमारे यहाँ मजदूर है घर में तो उससे कोई पर्दा औरतें नहीं करती है कि नहीं है। आमतौर पर बहुत मुसलमान औरतों को हमने देखा है जो गैर मुस्लिम मजदूर होते हैं, अरे वो क्या है ना, उनसे पर्दा नहीं, नहीं। कोई भी ऐसा शख्स है जो गैर है उससे पर्दा है, चाहे मजदूर है चाहे जो कुछ भी है। इसी तरीके से वो बच्चे जो औरतों के पर्दे की बातों से वाकिफ नहीं हुए, लोग समझते हैं कि नाबालिग बच्चा, नहीं, नाबालिग ताबीर गलत है। वो बच्चे जो औरतों के पर्दे की बातों से, यानी अभी उनके अंदर औरतों के मामला से दिलचस्पी नहीं पाई गई। बाद उलमा ने इसे 11 साल या 10 साल की कैद लगाई है।
کتنا؟ یہ رہے 10 سال کی. یعنی وہ بچہ اگر ابھی اس عمر کا ہے کہ ابھی یعنی 7 سال 8 سال اور عورتوں کے معاملات میں دلچسپی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن 12-13 سال کا ہو گیا، بلوغت کے قریب ہے، تو عورتیں اس سے بھی پردہ نہیں، ان سے پردہ ہے. یہ وہ لوگ ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں جن سے پردہ نہیں ہے، یا ایسے لوگ ہوں جن کے اندر جنسی شہوت پائی ہی نہیں جاتی ہے. مثال کے طور پر ایک بوڑھا جو ہے 95 سال کا، 90 سال کا، 100 سال کا ہو گیا، اب محسوس ہو رہا ہے کہ اس کے اندر کوئی، لیکن ہے کہ 60 سال 70 سال 80 سال کا بوڑھا جو ہے باقاعدہ ہے نا مرد رہا کرتا، ان سے پردہ ہے. لیکن اس عمر کو پہنچ جائے کہ اب اس کے اندر جنسی شہوت ختم ہے تو اس سے بھی پردہ نہیں ہے، یا اس مرد کے اندر جنسی شہوت سرے سے ہے ہی نہیں تو ان سے بھی پردہ نہیں ہے، باقی تمام مردوں سے. اسی لیے ساتھیوں بہت لوگ سوال کرتے ہیں چاچی سے پردہ ہے، چاچی سے پردہ ہے، ماموں کی بیوی یعنی مامی سے پردہ ہے. لوگوں کو تعجب ہوگا، یہ ہے کہ نہیں ہے؟ پھوپھا سے، پھوپھی کا جو شوہر ہے پھوپھا سے پردہ ہے، خالو خالہ کا جو شوہر ہے اس سے پردہ ہے. تعجب ہو کچھ لوگوں کو کہ یہ کیا ماموں اور پھوپھا اور خالو؟ نہیں، ماموں ظاہر بات ماموں تو محرم ہے نا، لیکن ماموں کی بیوی سے آپ کو پردہ، یا ماموں کی بیوی کو آپ سے پردہ کرنا ہے، چچا کی بیوی کو آپ سے پردہ کرنا ہے. جی شوہر کا بھائی تو وہ تو خیر شوہر کا بھائی چاہے دیور کی شکل میں ہے یا جیٹھ کی شکل میں ہے، چاہے دیور کی شکل میں ہے یا جیٹھ کی شکل میں ہے، ان سے پردہ قطعاً پردہ ہے، ان سے قطعی طور پر زیادہ پردہ ان سے اجنبی مردوں کے مقابل میں ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اجنبی مرد شاید آپ کو زندگی میں کبھی نہ دیکھے، اور ایک بار دیکھے کچھ نہیں، یہ آپ کو روزانہ قریب ہے دیکھنے کی، لہذا ان سے تو قطعاً پردہ ہے. اس لیے آپ سے پوچھا گیا الحمو یعنی دیور جیٹھ، تو آپ نے کہا الحمو موت، دیور موت، یعنی جیسے موت سے انسان بچتا ہے ایسے اپنے دیور سے عورتوں کو بچنا چاہیے. بعد ہماری بہنوں کو تعجب ہوگا کہ یہ کیا ہے، لیکن ساتھیوں حقیقت ہے. وہ خود دیکھیں اور اپنے ماحول میں سوچیں کہ بھابھی اور دیور کے درمیان کتنے غلط تعلقات قائم ہو جایا کرتے ہیں، ہم سے زیادہ جانتی ہوں گی. اس لیے شریعت نے اس سے منع کیا ہے. چچا داد بھائی ہے، ماموں داد بھائی ہے، خالہ داد بھائی ہے، یہ کیا ہے؟ پھوپھی داد بھائی ہے، یہ سارے کے سارے محرم ہیں، ان سے پردہ ہے. تو یہ مانا نہیں کہ جو رشتے میں ہیں ہمارے ان سے پردہ نہیں ہے، وہ جو رشتہ قریبی ہے اللہ نے ان کی تحدید کر دی ہے، ان سے ہٹ کر کے جتنے ہیں ان سے پردہ ہے. مجھے آج کل کے فتنوں میں سے ایک فتنہ زیادہ بہت عام ہے جو گانا باجا، اس کو بھی رکھنا تھا لیکن وقت ختم ہو گیا، میں اسی پر اپنی بات کو جی دیکھیے 29 ہو گئے، 30 ہو گیا، نام ہو گئی ہے. پھر انشاءاللہ کسی موقع سے، یا شیخ موجود ہیں آپ کے ہاں ماشاءاللہ، یہ ساری چیزیں جو ہے شیخ نے چھوڑا نہیں ہوگا، میں تو صرف ایک مشارکت کے جو ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی مجلس کو قبول فرمائے، یہاں بیٹھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف کرے. اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہر شخص کو اللہ تعالیٰ دین کے مطابق عمل کرنے کی اور دین پر چلنے کی توفیق بخشے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اب اگر 5 منٹ کے اندر کسی بھائی کو ہے نا، یا ہماری کسی بہن کو سوال ہے تو کسی بچے کے ذریعے سے بھیج سکتی ہے. جی آپ نے فرمایا کہ بوڑھے سے، جی وہ بوڑھا جس کی شہوت کا ہے، جی جی لیکن بعض لوگ ایسے ہیں کہ دیکھنے میں تو ایسے لگتے ہیں جیسے یہ شہوت وغیرہ کی ان کے اندر نہیں ہے، لیکن باتیں ان کی جو ہے نا، ہاں ظاہر بات ہے. تو ان سے اصل میں دیکھیے اس وجہ سے نہیں، اس وجہ سے ہوگا کہ وہ فاسق اور فاجر لوگ ہیں، وہ فاسق اور فاجر ہیں، اس لیے ان سے جو ہے یہ فسق اور فجور کا ارتکاب کریں، اس لیے ان سے پرہیز کیا جائے. ہمارے گروپوں میں ایک اور مخلوق ہے تیسری،
اسی لیے ہم نے کہا کہ جن کے پردہ لوگ زیادہ عورتیں نہیں کرتی ہیں، ہاں اگر وہ مخنث ہیں، ان کے اندر شہوت نہیں ہے، شہوت نہیں ہے تو ان سے پردہ نہیں ہے، بشرطے کہ وہ اس قسم کی باتیں نہ کرتے ہوں۔ لیکن اگر اس قسم کی باتیں کرتے ہیں مردوں کی عورتوں سے، عورتوں کی مردوں سے، یہ ہے تو جیسا کہ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول فرمایا کہ ان کو بھگاؤ اور اپنی ان سے پردہ کیا۔ جیسے بھی قاری صاحب نے کہا کہ بعض بوڑھے رہتے ہیں لیکن ان کی باتیں کیسی رہتی ہیں، اس قسم کی رہتی، تو ایسے لوگوں سے بھی پردہ عورتوں کو کرنا چاہیے۔ جی آج کا دور بھی میڈیسن کا دور ہے، بعض بوڑھے لوگ دیکھیے 50 60 70 80 والے جو ہے میڈیسن کھا کر کے، ارے شیخ 80 کا بوڑھا نہیں ہوا کرتا، اس لیے ہم نے کہا کہ 90 95 اور 100 سال کا، 80 کا بالکل جو ہے وہ ہمارے ہاں الغات میں 80 کی عمر کے بعد ان کو لڑکا پیدا ہوا اور 105 یا 110 ہو کر کے ان کا انتقال ہوا۔ جی ہاں، تو 80 کا بوڑھا جو ہے اس سے پردہ ہے۔ جی اس لیے کہ طبی طور پر بھی 80 سال کے مرد سے بچے کی پیدائش متوقع ہے، طبی نقطۂ نظر سے۔ جی بچے کی تحلیل آپ نے کی تقریباً 10 11 اور بچی یعنی بچی کتنے عرصے میں جو ہے پردہ کرنا شروع کرتے ہیں یا اس کو کروایا جائے؟ ہاں یہ اچھا سوال کیا آپ نے، اچھا سوال کیا کہ بچی کو اس سلسلے میں بھی لوگ بڑی کوتاہی کرتے ہیں۔ بچیاں 11 12 13 سال کی ہو گئیں لیکن ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، نہ ان کے آنے جانے میں ہے، نہ لوگوں سے ملنے جلنے میں ہے، جبکہ اس قسم کے بہت سے واقعات ظاہر ہوتے ہیں۔ لہذا بچی اگر اس عمر کی پہنچ جائے یا اس کا جسم اس لائق ہو جائے، عمر کی تحدید نہیں کہ اس کے بارے میں مردوں کو رغبت ہو سکتی ہے عام طور پر، تو ان کو پردہ کرانا چاہیے۔ اگر چہرے کا پردہ نہیں تو کم سے کم لوگوں کے سامنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے انہیں روکنا چاہیے، مردوں کی مجلس میں آنے جانے سے انہیں روکنا چاہیے۔ جسم ان کا اگر اس لائق ہو جائے کہ اس کے بارے مرد کو رغبت ہو سکتی ہے، 9 سال ہے، 10 سال ہے، بعض لڑکیوں کو ہوتا ہے اس سے پہلے بھی۔ جی صاحب یہ مردوں کے درمیان پردہ کس حد تک ہے؟ مرد کا مرد کے ساتھ اصل یہ ہے کہ دیکھیے ان کا پردہ ناف سے لے کر کے گھٹنے تک ہے۔ جی یہ ناف سے لے کر کے یعنی مرد کے سامنے ران کو نہیں یا اپنی ناف کے نیچے کا حصہ یہ نہیں، ناف تک ہے نا یہ، اور اس کے